السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. لکہ احترام محترم معزز سامعین، کسی بھی معاشرے کو یا کسی قوم کو برباد کرنا ہو، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کروانا ہو، یا کسی بھی قوم کو دنیا و آخرت میں ناکام بنانا ہو، تو اس کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، جو شیطانی ہتھیار بھی ہے، کہ جس کے استعمال سے کوئی بھی معاشرہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی قوم ذلت و رسوائی کا شکار ہو سکتی ہے، اور وہ ہتھیار ہے خواہش نفس کی پیروی۔ عبادات سے نہ روکو، کسی بھی چیز سے منع نہ کرو، اللہ کے بارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ان کو کوئی بات نہ کہو، بس ایک کام کر دو، ان کو خواہش کا غلام بنا دو، سارا کچھ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، کسی بھی بندے کو دین سے پھیرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کسی بندے سے کہیں نا مرتد ہو جاتا، نہیں ہوگا، دین میں پکے ہیں الحمدللہ۔ آپ کسی عیسائی کو مسلمان بنائے تو بڑی مشکل بات ہے، اپنے دین پہ سارے لوگ پکے ہیں۔ شیطان بھی سمجھتا ہے، وہ بڑا تجربے والا جو ہے نا، وہ مخلوق ہے اللہ کی، اس نے سارے آدم کی اولاد کو دیکھا ہوا ہے، اس نے نبیوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے تو انسان کی تخلیق کے مراحل میں بھی وہ اللہ کے پاس موجود تھا، اسے سارا پتہ ہے کہ ان کو کیسے میں نے پھسلانا ہے، بہکانا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، وہ کہتا ہے ان کو خواہش کا غلام بنا دو، پھر ان کی نمازیں بھی بے فائدہ ہو جائیں گی، ان کے روزے بھی بے فائدہ ہو جائیں گے۔ خواہش کا غلام بنا کے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ دین سے نہیں کسی کو کہے گا، پھر کسی کو یہ کہے گا اپنے اللہ کی گستاخی کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر، تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے غلام بنا دو، یہ خود ہی سارا کچھ کر لیں گے۔ تو شیطان نے یہ ہتھیار استعمال کیا، اور بڑی قوموں کو اس نے
ذلت کا شکار بنا دیا. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حدیث پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے پرانی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی، اسی لیے برباد ہو گئی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی. پھر دین کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، جو عقل میں آیا وہی سب کچھ ہے، جو میرا دل مانے گا میں تو وہ کروں گا. اور اس میں تسلی بھی رہتی ہے. غیر شعوری طور پہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں دل کی مان رہا ہوں، اچھا ہی کر رہا ہوں، بھائی دل کو تو اچھا لگ رہا ہے نا، سب کے سامنے تو بھلی چیز ہے نا، اگرچہ وہ شریعت کے احکامات سے متصادم ہے، وہ اللہ کی حدود سے ٹکرا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا میرا دل تو ٹھیک کہہ رہا نا. اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے وجود میں آئے جیسے لبرل ہے، سیکولر، وہ کہتے ہیں جو دل کو اچھا لگے وہی کرو. اسی وجہ سے عقائد میں معتزلہ کا وجود آیا اور ماتریدی اور اس طرح کے کئی لوگ ایسے بنے جنہوں نے یہ عقائد کی تقسیم اس لیے ہوئی. اس نے کہا جی جو انسان کو اچھا لگے وہی اچھا ہوتا ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس جو اچھا ہمیں لگ رہا ہے. حالانکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو اچھائی کی پہچان بھی دی ہے، برائی کی پہچان بھی دی ہے، لیکن کہیں اس کی عقل جو ہے، ہر جگہ پہ عقل کل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن یہ کہتا ہے ہم نے اس کو الہام کیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن عقل ہر جگہ پہ کل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان ایک معاشرے میں رہ رہا ہے. یہاں اس کے سامنے بڑی چیزیں ہیں، وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی معاشرے کے رنگ میں رنگا جائے گا، کبھی اس کو کوئی چیز بھلی لگے گی حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوگی، اس کی عقل اس چیز کے تابع ہو کے اس کو اچھا سمجھنا شروع کر دے گی جبکہ وہ شریعت کے متصادم ہوگی. تو اس لیے عقل کو کبھی کل نہیں مانا جا سکتا، شریعت ہی سب کچھ ہے. تو بہرحال جب ایسا ہوا لوگ خواہش کا غلام بنے، قومیں برباد ہوئی. اور آج بھی ہمارے ہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف خواہش کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مجھے جو اچھا لگے گا میں نے وہی کرنا ہے. اس لیے قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، لوگوں نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا. کتنی بڑی بات ہے. یعنی معبود کون ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. یعنی ہم نے اگر اللہ کو معبود مانا ہے تو پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا وہ اپنی خواہش کی عبادت کرے گا، اس کو غلام بن جائے گا. اب اللہ یہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک کیونکہ رب نے کہا. اللہ نے کہا یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، ہم نے اس کو غلط سمجھا کیونکہ ہمارے رب نے کہا، ہمارا تو معبود وہ. لیکن جب خواہش معبود بن گئی، دل نے کہا یہ اچھا، اس نے کہا پھر یہی کروں گا. دل نے کہا، خواہش نے کہا، نفس کی پیروی اتنی آ گئی، نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ رب کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. خواہش کا غلام ایسا بنا کہ اسی خواہش کو معبود بنا بیٹھا. اور جب یہ خواہش کو معبود بنا بیٹھا ہے تو پھر اللہ کے احکامات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہو، سب کے مقابلے میں اس کی نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں. کہتا بس میرے لیے تو سب کچھ یہی ہے، انہی کو ترجیح دیتا ہے. جب اس کی ترجیحات میں خواہش نفس شامل ہو جاتی ہے پھر اللہ کے احکامات کی ترجیحیں اڑتی ہیں. تو عزیز ساتھیوں، اس ساری تمہید سے جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ خواہش اچھی نہیں ہوتی، ہمیشہ عقل صحیح نہیں ہوتی، اور عقل کی پیروی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے اور دین سے دور کر دیتی ہے. آج اگر ہم کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواہش کے غلام بنے اور انہوں نے دین کو ہی بگاڑ دیا. اب دین کو بگاڑا اس انداز میں کہ ان کے سامنے والے بھی خواہش کے غلام تھے، یہ خود بھی خواہش کے غلام ہیں. اب جب انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، سامنے والوں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے. اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود ساختہ عبادتیں بن گئی، لوگوں نے من گھڑت چیزیں دین میں داخل کر دی. آج آپ دیکھتے ہیں، میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا ایسا مزاج نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ایک دلیل پیش کریں پھر اس کا رد کریں، فلاں کی یہ دلیل اس کا رد. تو یہ متحمل بھی نہیں ہے یہ اسٹیج اس بات کا کہ ہم اس طرح کی بحث چھیڑ دیں. لیکن میں موٹی موٹی باتیں رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، چاہے کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہے ہمیں سمجھ آ جائے گی. دیکھیں ایک استخارہ ہے، مثال سے بات کو سمجھیں. استخارہ کا معنی کیا ہے؟
عربی کا لفظ ہے یہ استخارہ، اور اس کا معنی یہ ہے خیر طلب کرنا، ٹھیک ہے، خیر کو طلب کرنا. اور جب بندہ استخارہ کرتا ہے تو اس میں وہ خیر طلب کر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ استخارہ کی دعا ہے. آپ کسی بھی دعا کو اٹھائیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی وابی ہے، کوئی بھی ہے، سب کو پتہ ہے یہ استخارے کی دعا ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی روایات. میں خیر طلب کرتا ہوں اللہ تیرے سے، کیونکہ تیرا علم بڑا وسیع ہے، تیری قدرت بڑی غالب ہے، تو بڑا قدرت ہو، تجھے پتہ آنے والے حالات کیا ہوں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں. بندہ اقرار کر رہا ہو. کتنی پیاری بات ہے اور کتنی پیاری تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بندہ رب سے خیر مانگ رہا ہے، اللہ مجھے نہیں پتا تجھے پتا ہے، میری قدرت نہیں ہے تیری قدرت، میں غیب نہیں جانتا تو جانتا ہے. یہ جو آنے والے حالات ہیں، فلاں کام کرنے لگا ہوں، فلاں جگہ پہ شادی کی بات چلانے لگا ہوں، فلاں فیکٹری میں ملازمت کرنے لگا ہوں، فلاں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، یا کوئی بھی جو ہے نا وہ کام ہے، یہ کرنا، اللہ مجھے نہیں پتا اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ بہتر ہوگا کہ میرے لیے جو ہے نا برا ہوگا، اللہ تو جانتا ہے. اللہ کو پتا آنے والے حالات کا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تجھے پتا ہے، اگر یہ بہتر ہے تو رستے آسان کر دے، خیر پیدا کر دے، برکت پیدا کر دے. اللہ اگر یہ آنے والے حالات میرے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ جو چیز میں نے سلیکٹ کر لی ہے، یہ جس کو میں ذہن بنا کے بیٹھ گیا ہوں، اگر یہ بہتر نہیں ہوگی، کل کلا اس میں مسائل پیدا ہوں گے، اللہ مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے. اور پھر کیا بندہ کہتا ہے اللہ میرے لیے اس سے بہتر کے اسباب پیدا کر دے. یہ ایک تعلیم ہے. اچھا یہ صحیح سنت ہے، صحیح تعلیم ہے، اس کا لوگوں کو نہیں پتا. جو خواہش پرست ہو گئے نا، انہوں نے لوگوں کو اسی تعلیم کو بگاڑ کے ایک اور طرف لے کے چلے گئے. میں کہا جی ہم سے استخارہ کروائیں. استخارہ سینٹر کھلے کہ نہیں کھلے؟ کتنے کھلے ہوئے؟ میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں لاہور کے اندر کتنے استخارہ سینٹر کھل گئے. اور آپ میں سے کوئی بھی عقل رکھنے والا بندہ، کوئی معقول انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا استخارہ کوئی اور کرے گا. وہی کام تمہارا ہے، کسی اور سے کیسے کروا سکتے ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کوئی یار میری نماز پڑھانا تمہیں، ایسے ہوتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، ملازم دو چار رکھے ہوئے، اب چلو میری نماز بھی پڑھانا یار، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، گاہک کھڑے ہوئے. ایسے نہیں ہوتا. جو کام آپ نے کرنا وہ آپ ہی کریں گے. یہ خواہش پرست ملا اور خواہش پرست لوگ بے دین بہروپیے جو میڈیا پہ آ کے کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ ٹی وی چینلز پہ آپ کے بیٹھ، آؤ ہم سے استخارہ کروا لو، ہم کرتے ہیں، فیس رکھ لی، پیسے بٹور لیے، خواہشات کو غلام، خواہش کے غلام یہ بھی بنے اور سامنے کو بھی بنا. کام ہونا چاہیے جیسے مرضی ہو جائے. اچھا استخارے سے ہو سکتا ہے، چلو اس سے کروا لو، کام ہونا چاہیے بس. دو چار پیسے ہی لگتے ہیں. اصل تعلیم پیچھے آ گئی، جو اس میں غلط چیز شامل کی تھی وہ آگے آ گئی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ 1000 بندہ کھڑا کریں، ان میں سے شاید 5-10 بندوں کو استخارے کی صحیح تعلیم نہیں آتی ہوگی، باقیوں کو یہ پتا ہوگا استخارہ کروانا ضروری ہے، کسی اور سے کروا سکتے ہیں. ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، کئی عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے فلاں بھائی سے استخارہ کروایا جی، میرا معاملہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، میری یہ چوری پکڑی جائے گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خود ساختہ چیزیں شامل ہوئی نا دین کے اندر، یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے جو خواہش کے غلام بن گئے. اصل تعلیم پیچھے رہ گئی، جو اس کا اصل مقصد تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل چیز سکھائی تھی، وہ پیچھے رہ گئی. اور پھر اسی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی وجود میں آئے جنہوں نے کہا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہیں پڑھ سکے فدیہ دے دو. تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق تھے پہلے، اب آ کے لوگوں نے اس بات کو جو ہے نا اس میں نئی چیز شامل کر دی ہے. اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے جو عبادت آپ کے ذمہ وہ آپ نے کرنی. میری نماز نہیں کوئی پڑھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک بندہ دکان پہ بیٹھا، اس کو اپنا کاروبار عزیز ہے، اس کو اپنی دکان جو ہے ترجیح میں شامل ہے، مجھے اپنی دکان اور کاروبار اور پیسے سے غرض ہے. وہ نماز کے لیے نہیں آتا، وہ جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا. وہ کیا کہتا ہے؟ مر گیا، اب اولاد کو فکر ہے، ابا جی تو نماز ہی نہیں کبھی پڑھتے تھے، ابا جی نے تو ساری زندگی ایسے ہی گزاری کہ وہ دکان کے جو ہے نا پھٹے پہ بیٹھے رہے، انہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا. اب کسی مولوی صاحب کے پاس جائے، کیا کرنا ہے؟ فدیہ دے دو. پیسے والے ہیں، چلو پیسہ دو، مولوی صاحب کی جیب میں ڈالو، ان کی نمازیں ساری بخشی گئی. دین کو بگاڑ دیا لوگوں نے. یہ دین میں بگاڑ کیوں آیا؟
خواہش کے غلام بنے. بس ٹھیک ہے جان چھوٹی ہے چھوٹ جائے ٹھیک ہے, کسی بھی طریقے سے جان چھوٹنی چاہیے, کسی بھی طریقے سے خلاصی ہونی چاہیے, جبکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے اور کھلواڑ ہے. ایسے لوگ پیدا ہوئے جب انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق دین کو بنا لیا, جو اچھا لگا وہ کر لیا. یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے. لیکن نماز پڑھنا مشکل ہے, تھوڑی سی مشقت ہوگی نا. اللہ کہتا میرے لیے وقت نکالو, تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا. بندہ کہہ رہا میں بڑا مصروف ہوں, ایسا ٹائم نہیں لگ رہا, بڑی مصروفیات ہے مولوی صاحب, تجھ تو ویلے ہو تھوڑے کام ہی مسیجے. ہم سے پوچھو مصروفیت کیا ہوتی ہے, میں نے یہ کرنا میں نے وہ کرنا, اتنا مصروف بندہ ہو. اللہ کہتا میرے بندے مجھے تیری مصروفیت سے وقت چاہیے. اگر تو ریلیکس ہو کے سارا کام کر لے گا تو پھر مزہ کس بات کا ہے. تو مصروف ہوگا اور تیری مصروفیت میں سے جب تو تکلف کر کے میرے لیے آئے گا نا, پھر تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. نکال لو کر. اور یہ کہتا نہیں صبح اٹھنا مشکل ہے, اندھیرے میں مسجد میں جانا مشکل ہے, نیند قربان کرنا مشکل ہے, اور سردیوں میں ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ اس سے مشکل وضو ہوتا ہے, اور گرمیوں میں دھوپ تپتی دھوپ کے اندر مسجد میں جانا مشکل لگتا ہے. کاروبار کا تاندا جب بندہ ہو گاہکوں کا, پھر چھوڑ کے نماز کے لیے مسجد جانا مشکل ہے. یہ سارے معاملات کا ایک حل ہے, جتنی نمازیں بنتی اتنے پیسے دے کے جان چھڑا لو. یہ لوگ پیدا کیوں ہوئے؟ یہ خواہش کے غلام بن گئے. جو اچھا لگا, جو عقل میں آیا, انہوں نے کہا یہی ہوگا. اس کے علاوہ یعنی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے ہمیں. کئی ایسے مسائل ہیں جن کی بنیادی تعلیم ہمارے تک نہیں پہنچی. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی استخارہ ہوتا کیا ہے, ہم نے کبھی بنیادی معلومات نہیں لی. اب دیکھیں ایک بندہ فوت ہو گیا, اب اس کا جنازہ ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا یہ آپ کو تلخ لگے گی, آپ کو اچھی نہیں لگے گی کہ مولوی صاحب کیڑے پاسے ٹور گئے, لیکن یہ بات حقیقت ہے, آپ کو ماننی پڑے گی. ہمیں فکر پتہ کیا ہوتی ہے, پل کہاں سے کرنا ہے, تیجا ساتواں یہ کیسے ہوگا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو یہ فکر زیادہ ہوتی ہے اس بات سے کہ ابے کو 2-4 دعائیں کیسے دینی. یہ فکر نہیں ہے, اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ کے جنازے میں پڑھنا کیا ہے. وہ مولوی صاحب سے جا کے دعائیں سیکھ لو. میرا ابا دنیا سے چلا گیا, میری ماں دنیا سے چلے گی, میرا بھائی میری بہن, میں نے اس کے جنازے میں کیا پڑھنا ہے. اس کو نہیں آتی دعائیں. کبھی سیکھنے کی غرض سے یہ مسجد گیا ہی نہیں ہے, کسی نے پوچھا نہیں ہے, کوئی کتاب کھول کے اس نے کبھی نہیں پڑھا کہ میں 2-4 دعائیں یاد کر لوں. اس کو فکریں جو فوری طور پہ لگ جاتی ہے. اور ساتھ کتوں کرنا ہے. میں ایک جنازے پہ گیا فیصل آباد, ہمارے عزیز تھے بہت ہو گئے. اچھا جنازہ ہوا, مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا, اللہ معاف فرمائے ایسے مولویوں سے جو جنازے کا بھی حق ادا نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلصوا لہ الدعاء, جنازے میں مخلص ہو کے دعا کیا کرو. دعائیں کوئی نہیں پڑھی اس نے. اور یقین جانے میرے ساتھ میرے ابا جی کھڑے تھے, وہ بھی ذرا ایسا مزاج رکھتے ہیں, ان کو بڑا غصہ تھا کہ یار یہ جنازے پہ کیا کیے جا رہے ہیں, کبھی وہ پھول رکھ رہے ہیں, کبھی وہ تسبیحاں رکھی جا رہے ہیں, کبھی کیا کیا. انہوں نے نا گھڑی پہ سٹاپ واچ لگا لی, مجھے کہتے ہیں دیکھو 1 منٹ نہیں ہوا جنازہ پورا ہو. اب یقین کریں, اچھا جنازہ ہوا, اس کے بعد وہ بچے, باپ بیمار رہا کافی دن, پیسہ نہیں تھا, علاج پہ لگ گیا, بچے بھی ویلے بیٹھے رہے, پیسہ نہیں. اب سارے فکر میں ہیں اب کی کرنا ہے, اب ساتہ کہاں سے کریں گے, اب کل خانی کہاں سے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بچوں نے اس جنازے پہ, میں کسی کی بدخواہی نہیں کر رہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, پتہ نہیں میری قبول ہونی ہے کہ نہیں, لیکن میں حقائق بتا رہا ہوں. انہوں نے نماز نہیں پڑھی, ابا کو قبر میں دفنانے کے بعد بھی ظہر کا ٹائم ہوا نہیں پڑھی, عصر کا ٹائم ہوا نہیں پڑھی, لیکن سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کل پیسے کہاں سے لانے, ان کے بندوبست کرنا. بھائی کھل نہیں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار آپ نہ کرو اگر پیسے نہیں ہیں. کہتا ہے تہاڈا کی خیال ہے خاندان سے نہ کٹوا لی. خواہش کے غلام بنے, اتنے غلام بنے کہ کبھی نہ کٹنے کا مسئلہ آ گیا, کبھی جو ہے کوئی اور دوسرا تیسرا مسئلہ آ گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے ہم یہ کام نہ کریں. نماز کی پرواہ نہیں ہے, اس کو دعائیں دینے کی پرواہ نہیں ہے, لیکن پرواہ کیا ہے, جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے, جو ثابت نہیں ہے, اس کام کی پرواہ. اب مان لیں آپ کہتے ہیں ثابت ہے, اختلاف تو ہے نا, کسی کے ہاں ثابت ہے, کوئی کہتا نہیں ہم مانتے, چلو ٹھیک ہے ہم مانتے رہے, اکثر نہیں مانتے. نماز کو سارے مانتے, دعاؤں کو سارے مانتے, جس کو سب مانتے ہیں وہ نہیں کرنا, جس میں اختلاف ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ شیطان نے ہمیں لگا دیا. ایسے بابے گلیوں میں رہتے ہوتے ہیں جو ہمیشہ حکے میں بیٹھے رہے, سارا دن حکا کھینچتے رہتے ہیں, نماز ہوئی تب بھی حکا, کوئی نماز نہیں. لیکن جیسے 11ویں کا دن آئے گا نا,
बाबा जी ने सबसे बड़ी देग उतरवानी है और बहुत पैसे लगे, देग चढ़ानी है, 11वीं करनी है। हालांकि मैं ये नहीं कहता साबित ना साबित वाली बातों में तो मैं जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं जो असल मकासिद है उनको छोड़ के बेमकसद चीजों की तरफ हमने ज्यादा तरजीह दे दी। ख्वाहिश के इतने गुलाम बने। मैं एक बाबे को जानता हूं ये चुंगी पे, वो कहता जी कमेटी डालो सारे, पहली कमेटी मैंने लेनी है। क्यों? मैंने बड़ी 11वीं करनी है, पूरे मोहल्ले की दावत करनी है जी, मैंने बड़ी 11वीं करनी है। और उस बाबे ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। असल चीज जो बुनियाद थी उसको छोड़ दिया, और जो इधर उधर की चीजें थी शैतान ने कहा इनको पकड़ो, इन्हीं में नजात है तुम्हारी, इन्हीं में सब कुछ है। अब देखें लोग दीन के कामों को तरजीह नहीं देते, लोग कुरान को वक्त नहीं देते, तबलीग को वक्त नहीं देते, मस्जिद को वक्त नहीं देते, और यही लोग ये कहीं दूर दराज निकले होते हैं कि मैं पीर साहब के दरबार पे जाके हाजिरी देने जा रहा हूं, उसकी खाक छान रहा हूं। बाप के मिलने के लिए अपने पीछे घर में नहीं जाना, कोई दूर रहता है, माँ को मिलने के लिए नहीं जाना, बाप को कॉल करके उसका हाल नहीं पूछना, पीर साहब के आस्थाने में हाजिरी इसके लिए लाजिम है। बुनियादी चीजें जो असल चीजें थी वो छोड़ दी। शैतान ने कैसा बहका दिया। जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने जो उनको अच्छा लगा उन्होंने कहा बस ये करो, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो दीनी उलूम वो भी खत्म, उन पे दस्तरस तो दूर की बात है, बुनियादी चीजें जो छोटे छोटे काम थे हमें वो भी नहीं आते, हमें नहीं पता, नमाज के जो अहकामात हैं वो नहीं पता, दूसरी तीसरी चीजों का नहीं पता। लेकिन जो नई चीजें दीन में दाखिल हो रही हैं उसके लिए सारी कोशिशें हैं, सारी मेहनतें हैं, सारी तवो दो उसके लिए होती है, ये कर लो नजात पा जाओ। अब मुहर्रम आया, सबीले लगा ली। हालांकि तालीम क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे, सुन्नी अहबाब सारे इसमें मुत्तफिक। आप अहले सुन्नत की सारी किताबें उठा लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, हमने सबील लगा ली, रोजा नहीं पानी पियो। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा आपने ये सबील क्यों, इसी मुहर्रम में, मैंने कहा आपने क्यों लगाई है? कहता बस वैसे। बेटा वैसे क्यों भाई, कोई मकसद होता है? कहता बस सारे लगा रहे थे मैंने नहीं लगाया। कभी ऐसे हुआ कि बंदा कहे यार सारे मस्जिद में जा रहे हैं मैं भी मस्जिद चला जाऊं, वो सारी मस्जिद में जा रहे थे मैंने कहा चलो मैं भी चला जाऊं, इस तरह सारे नमाजी बन जाए। शैतान असल काम की तरफ नहीं जाने देता, वो कहता है जो दिल को अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लोग कहेंगे अच्छा तुमने भी सबील लगाई थी? हाँ जी मैंने भी उसमें इतना खर्चा किया, मैंने भी इस 11वें पे आपको पता है इतने 1000 रुपए खर्च किए, इतने 1000 रुपए उठा दिए मैंने फलां पे। अच्छा हाँ, जो भला लग रहा है, जिसको जो ना वो दिल तस्लीम कर रहा है, हालांकि वो गलत है लेकिन उसके पीछे ये पूरी मेहनत से लगे हुए, पूरी कोशिश के साथ लगे हुए। अल्लाहु अकबर। अब देख ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का रास्ता दिखाया है, ये जन्नत का रास्ता है। और हदीस में क्या आता है, खुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, कि जो जहन्नम है ना अल्लाह ने उसको ख्वाहिशात से ढांप दिया है। क्या मतलब है इसका? जहन्नम के तरफ जाने वाला रास्ता बड़ा खुशनुमा है, वहां आपकी ख्वाहिशें पूरी होती जा रही हैं। मेरा दिल किया शराब पीने को, मैंने पी ली, ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा दिल किया बदकारी करने पे, मैंने कर ली, ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा दिल किया मौसीकी सुनने को, मैंने सुन ली, ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा बदनजरी को, जिसको मेरा दिल कर रहा है, जो ख्वाहिश दिल में पैदा होती है वो सारी नाजायज है, पूरी किया जा रहा है। ये जहन्नम का रास्ता बड़ा ही आसान है, आसानी है, जो दिल में आए किए जाओ, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। ये तो जन्नम का रास्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जन्नत का रास्ता ना वो जरा मुश्किल है। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, उसमें तबीयत के मुवाफिक चीजें नहीं है। कभी कभी दिल नहीं मानेगा आपका कि मैं जो है ना वो जेब से पैसे खर्च करूं, कभी दिल नहीं मानेगा कि आपके पास 1 करोड़ रुपया उसमें 2.5 लाख रुपया आप ज़कात निकाल दें, कभी दिल नहीं करेगा कि सुबह से लेकर शाम तक मैं भूखा रहूं और मैंने मेहनत भी करनी होती, मैंने दुकान भी खोली होती। दिल नहीं करेगा आपका बिस्तर को छोड़ के मस्जिद में आने को। दिल मकारिह, ये मुशक्कतें थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त करोगे तो ये जन्नत का रास्ता, यानी थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जिसकी तबीयत इधर हो जाए तो उसके लिए आसानी हो जाती। हमने कहा इस जन्नत को छोड़ो, बिजली का दरवाजा बनाओ, उसमें से गुजरो, जन्नत आ गई, परेशानी कोई नहीं। दुनिया में जन्नत बना दी लोगों ने, और दलीलें देने वाले बहरूपिया फिर मीडिया पे बैठ जाते हैं कि वो देखो अल्लाह के रसूल ने जो है ना वो आपका जहां पे रहते थे वो जन्नत थी, तो यहाँ पीर साहब रहते, ये जन्नत नहीं बन सकती। तो मैंने कहा फिर तो हर कब्रिस्तान ही जन्नत है, पता नहीं कितने वली रहते हुए वहां, तो दरवाजे से गुजरो, जन्नत आ गई।
تمہیں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، پیر صاحب کو 1 سال کا فدیہ دے دو، سال کی گندم جمع کروا دو اور تمہاری ساری سال کی بات ہے میرے ذمہ، جھنڈا پکڑ لینا، میرے ساتھ آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر و مرشد، آپ سے بڑا رہبر کوئی نہیں ہے، سارے پیغمبروں کے سرتاج ہیں۔ آپ نے کسی صحابی کو یہ تعلیم دی ہو، کسی صحابی سے یہ کہو اچھا تمہیں مشقت ہوتی ہے نماز میں، تم نبینے ہو، تم سے مسجد میں نہیں آیا جاتا، تمہارے لیے فلاں مسئلہ ہے، اور کوئی نہیں میرا جھنڈا تو پکڑ سکتے ہو نا، میرے جھنڈے کے نیچے آ جانا تمہیں پار لگا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اپنے عملوں سے تمہاری جو ہے نا وہ کام کرنا، اپنے اعمال لے کے آنا۔ ہم نے الٹے نظام لے لیے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم نے ربیع الاول میں کیا، میلاد آیا تو میری بات کو غصہ نہ کیجیے، میلاد پہ ہم نے کیا کیا؟ اب دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ثابت ہے کہ نہیں ثابت، بڑے دلائل آج کل میڈیا پہ پھر رہے ہیں، بڑی سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، میں اللہ کے فضل سے ایک چیز کا جواب دے سکتا ہوں، آپ میرے سامنے 100 دلائل رکھیں، میں 100 کا جواب دوں گا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اختلافات میں وہ ہوا نہیں دینا چاہتے، میں بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے محبت رسول کو محبت نہیں سمجھا، ہم نے خواہش پرستی کو محبت بنا لیا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے؟ جو معیار آپ نے دیا صحابہ کو وہ معیار ہم نے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا معیار کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ چھڑیاں لگا لو، آپ لائٹنگ کر لو، آپ کی محبت پوری ہو گئی۔ دنیا کا کوئی مولوی اور دنیا کا کوئی فقیہ نہیں کہے گا کہ یہ محبت کا معیار ہے، یہ قدر معیار نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سارا کچھ کرتے ہو پھر یہ بھی کرو، سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے بھائی کرتے رہو، میں اس بحث میں جا نہیں رہا ثابت ہے کہ نہیں ثابت۔ پہلے اس کو لوگوں نے جشن میلاد کہا، پھر عید میلاد کہا، اب عید بن گئی، اور یہ ایسی چیز ہے آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر لوگوں نے رکھتے پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں رینالہ میں رہتا ہوں، رینالہ کا ایک اشتہار مجھے بھائی نے دکھایا، ہمارے وہاں ٹبی بازار ہے ایک، اس بازار میں لڑکوں نے اشتہار لگایا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ دھمال ڈالی جائے گی۔ ڈھول دھمکا ہوتا ہے، دھمالیں ہوتی ہیں، مرد و عورت کا جو ہے نا وہ ایک ملام والا جلوس ہوتا ہے، یعنی سارے ملے جلے، اتنی خرافات اس کے اندر جمع کر دی ہیں۔ حال آج کے بریلوی حضرات، معذرت کے ساتھ بریلوی حضرات علماء بھی پریشان ہیں کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ کئی بیچارے جب درد رکھتے ہیں امت کا، بریلوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کام اتنا بڑھ چکا ہے اب سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لوگوں کو ٹینشن ہی کہتے ساری زندگی جو مرضی کرتے رہو، بس ٹھیک ہے اب تو ہمیں مل گیا شارٹ کٹ، مل گیا محبت کا، محبت ثابت کر دے۔ ہاں بھائی تم نے کتنی جھنڈیاں لگائی، تمہاری گلی میں کتنے لوگوں نے جو ہے نا وہ بیت اللہ کی تصویریں بنائی، تم نے کیا کچھ کیا، ہم نے کتنا پیسہ لگایا، بس یہ محب رسول ہے، باقی ابلیس ہے سارے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے۔ کیسے کیسے رویے وجود میں آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ابو بکر کو ابلیس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ کیا عمر، علی، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہم کیا ان کو ابلیس سے تشبیہ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا کیا؟ بھائی تم نے منانا ہی ہے تو مناؤ، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تم کہہ رہے ہو وہ سارے ابلیس ہو گئے؟ اگر ہم ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہیں، ابلیس بننا بھی ہم پھر ہمیں گوارا، ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں پہلے عرض کیا میں دلیلوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں شارٹ کٹ کی عادت پڑ گئی ہے، خواہش کے ایسے غلام بنے۔ ساری زندگی اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، ابھی میں ایسے بندے کو جانتا ہوں، میں اس کو اکثر فجر کی نماز پہ دیکھتا ہوں، اپنی گاڑی دھو رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنے گیا ہو گاڑی دھو رہا ہے، واپس آیا گاڑی دھو رہا ہے، نماز نہیں پڑھا۔ ربیع الاول کا چاند ابھی چڑھا نہیں ہے، اس کی گھر میں لائٹنگ ہو گئی۔ کیوں؟ محبت کا ثبوت دینا۔ یہ محبت کا ثبوت کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا اپنایا تم نے؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس نہیں کیا، کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، کبھی مسجد میں بیٹھ کے سکون نہیں ملا، کبھی قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگا، اور یہ کہتا نہیں میں نے اتنی لائٹنگ کر دی، اور بھلا ہو الیکٹرانکس والوں کا جنہوں نے لائٹیں نہیں کہا کہ ہمیں محبت کا ثبوت دینے کی تو چیز دے دی، چلو جی اس سے محبت ثابت ہو گئی ہے۔ وہ جھنڈیاں بنانے والوں کا بھلا ہو جنہوں نے ہمیں ثبوت دے دیا کہ چلو یہ محب رسول ہے۔ عزیز ساتھیوں جھنڈیاں لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل محبت ہے پہلے اس کا ثبوت تو دو۔ آپ نے محبت کا معیار کیا دیا صحابہ کو؟ آپ نے فرمایا میری سنت سے محبت کرنے والا وہ ہے، وہ میرے سے محبت وہ کرنے والا جس کو میرے طریقے سے محبت ہے۔
میری سنت سے محبت ہے. اب میں کتنی سنتیں گنواؤں آپ کو جن سنتوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہاں پہ ایک تلخ بات اور المیہ کہ ہم نے سنت کا اہتمام چھوڑ دیا, بدعت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. آپ سارے مانیں گے اس بات کو کہ سنتوں کا اہتمام وہ نہیں ہے جو بدعات کا اہتمام کیا جاتا ہے. ابھی جو اہتمام ہوگا یا جو کل تیجے 40ویں کا اہتمام ہوتا ہے, کیا کبھی کسی نے سنت کا اہتمام اتنا زیادہ کیا؟ نہیں کرتا. سنت کا اہتمام چھوڑا. حسان رضی اللہ عنہ نے صحیح بات کہی تھی. انہوں نے کہا جس قوم کے اندر بدعت آ جاتی ہے نا, اللہ سنت چھین لیتا ہے, پھر قیامت تک اللہ ان کو سنتیں واپس نہیں لوٹاتا. میں کتنی سنتیں آپ کو گنواؤں کہ جن کی آج اہمیت ہی نہیں ہمارے دلوں, جو سنتیں چھوڑی جا چکی ہیں, جن کو آپ اگر کہیں تو وہ بھولی بسری سنتیں ہیں. دیکھیں مسواک کی سنت, کتنے لوگ مسواک کر کے بھی جمعہ پڑھنے آئے. ایک جلوس ہمارے ہاں تو اب روز ہی ٹاؤن شپ گلیوں سے جلوس گزر رہے ہیں, رات بھی بچے گزر رہے تھے اور نعرے لگائی جا رہے ہیں. ان بچوں کو کھڑا کر کے کہیں بیٹا سناؤ, دعائیں سناؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں آتی, ان کو نعرہ لگوا دیا کہ یہ کام تم نے کر. یعنی اہتمام جو سنت کے سیکھنے میں تھا وہ اہتمام کسی اور چیز پہ لگ گیا. یعنی آپ کی طاقت ہے نا, انرجی ہے, اگر ایک طرف نہیں لگے گی دوسری طرف لگ جائے گی. شیطان نے کہا یہی انرجی دین سیکھنے پہ نہ لگے, یہ کسی اور کام میں صرف کر دو, ان کو خواہش کا غلام بنا دو. جب ادھر جائیں گے تو دین سیکھنا خود ہی پیچھے ہو جائے گا. یہ جتنے جلوس میں آئے ہیں ان سب سے کبھی پوچھیں, ادھر کھڑے ہو ہمیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا, اکثر کو نہیں پتا. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے وضو کر کے جاتے. کتنے لوگ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو یہ سنت پہ عمل کرے ساری رات فرشتہ دعا کرتا ہے, اللہ کی طرف سے پہرے دار اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے, اللہ اس بندے کو معاف کر دے. پوری رات کہتے اللہ اس بندے کو معاف کر دے, اس کو معاف کر دے, اس نے وضو میں رات گزاری ہے. کتنے لوگ وضو کر کے سوتے ہیں؟ سنت ہے نا, نہیں عمل کیا جائے. موبائل کی سکرین آن ہوتی ہے اور ہماری آنکھ لگ جاتی ہے. کتنی سنتیں چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب رات کو اٹھتے آپ مسواک کرتے, آپ کی یہ نہیں سنت. کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو رات کو اٹھتے ہیں اور اس طرح سے چلا کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں یا پھر کوئی میسج دیکھ لیتے ہوں گے. ہمارے ہاں لوگوں کے رویے جو میں بیان کر رہا ہوں اکثریت کا, ہر بندے کا ایسا حال نہیں. کئی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سنتوں کے بڑے پابند ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں. ابھی آپ باہر نکلے کسی جلوس میں چلے جائیے گا 12 ربیع الاول کو, جا کے دیکھیں کتنے لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتا ہے وہ جہنمی ہے, اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا. یہ لوگ سنت کے اہتمام سے پیچھے ہیں. ان کو چہرے پہ داڑھی سجانا اچھا نہیں لگتا, لیکن دوسرے کام میں اہتمام کتنا زیادہ ہے, اس پہ اہتمام. میں نے پہلے عرض کیا 11ویں شریف کا اہتمام ہے, کل تیجے 40ویں کا اہتمام ہے, میلاد کا اہتمام ہے اور محرم کے جلوس کا اہتمام ہے. سنتوں کا اہتمام نہیں. سنتیں پیچھے ہوتی جا رہی. جنازے کی دعائیں کتنے لوگوں کو آتی ہیں؟ کبھی کسی سے سنے نا؟ آج اپنے گھر والے سب کو جمع کر کے جب بٹھا کے پوچھیے گا دعائیں کتنی آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یہ. آپ چڑھتے تو سبحان اللہ کہتے, اللہ اکبر کہتے, جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے, بیت الخلاء میں جاتے تو دعا پڑھتے, باہر نکلتے تو دعا پڑھتے, روٹی کھانے کی دعا ہے, اس کے بعد کی دعا ہے, مجلس میں بیٹھتے تو استغفار کرتے, مجلس سے اٹھتے تو استغفار کرتے. کس کو آتی ہیں یہ دعائیں؟ جو سنتیں ہیں, سنتوں کو چھوڑ دیا ہم نے. اہتمام نہیں ہے نا, سنتیں سیکھنے کا اہتمام نہیں ہے. جتنا اہتمام ان دوسری تیسری چیزوں پہ ہے جو اختلافی ہیں. چلو ایک مسلک کے نزدیک وہ جائز ہے کر لو, لیکن جو سب کے نزدیک جائز ہے وہ سنتیں کتنی کرتے ہو, ان پہ تمہارا عمل کتنا. میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ محبت کو محبت بناؤ, اس کو اپنی خواہش پرستی نہ بناؤ. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے, اس نے کہا اگر یہ میلاد منانا سنت ہوتا نا تو جس طرح لوگوں نے دوسری سنتیں بلا دی انہوں نے اس کو بھی بھول جانا. اس کو نہیں بھولیں گے, شیطان نہیں بلانے دے گا, اور کچھ کو پتا ہے اس کا مطلب اس کام پہ لگاؤ گے تو ان کا محبت کا ثبوت ہی کہنا بس یہی ہمارا ثبوت ہے, ہم جو مرضی کرتے تھے. اگر یہ صحیح طریقہ ہوتا شیطان نے بھلا دینا تھا. اس نے کتنی سنتیں ہم سے بلا دی ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ جاتے ہیں اور گلے میں ہار ہے اور خوشیاں ہیں اور دھمالے ہیں اور رقص ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کیا جائے. کسی نے لڑکی بٹھا دی, کسی نے جو ہے نا وہ کیا کچھ کیا. اب نئے طریقے, میں نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا اور یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے جب مدرسے پڑھا کرتے تھے, مشل بردار جلوس برآمد ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو. دین کا مذاق ہے, اللہ کی قسم دین کا مذاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو
مشابہت کرتے ہیں غیر مسلموں کی. یہودیوں کا یہ طریقہ، عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مشعلیں اٹھاتے ہیں اور گلیوں میں نکلتے ہیں، وہ اپنے جنازوں کے ساتھ مشعلیں اٹھاتے ہیں. آج ہمارے لوگوں نے ایسے مشعلیں اٹھائیں اور وہ کہتے ہیں یہ مشعل بردار جلوس ہے، نکل کس لیے رہا؟ کبھی لوگوں نے نکل. اللہ معاف فرمائے. اور رقص کی محفلیں ہوتی ہیں اور دھمالیں ہوتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں جن میں شرکی الفاظ بولے جاتے ہیں. تو کتنی چیزیں شامل. میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم کیا کریں کہ لوگ اب پیچھے نہیں آ رہے کہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، آگے سے آگے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب دیکھیں کتنی سنتیں میں نے آپ کو پہلے گنوائی ہیں. اب دیکھیں سنتوں کو پتہ ہی، اب سنتوں کی اہمیت بیان ہو تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بارش میں باہر نکلے، آپ نے اپنے جسم سے کپڑا اٹھا لیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ بارش ابھی اپنے تیرے رب کے پاس سے آ رہی ہے، میں نے تبرک کے طور پہ اپنے جسم پہ اس کے چند قطرے گرائے. اس سنت کا پتہ ہے کسی نے؟ عمل کیا کسی نے؟ اور بھی بے شمار سنتے. اثر سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا 4 رکعتیں پڑھنے والے پہ اللہ رحم کرے. ہم تو جماعت کھڑی ہونے کے وقت بھی شاید نہیں ہوتا. صبح شام کے اذکار کس کو آتے ہیں؟ جو پورے اذکار ہیں. وہ اذکار نہیں آتے، عاملوں کے درباروں پہ چلے جاتے. حفاظت کے جو اصل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے وہ نہیں آتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے جب واپس آتے کسی دور سفر سے، سب سے پہلا کام اللہ کیا کرتے؟ مسجد میں جاتے 2 رکعتیں پڑھتے. کون اس سنت پہ عمل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول اس لیے بھی رک جاتے مسجد میں، گھر والوں کو پتہ چل جائے وہ اپنے جو نا وہ اگر کوئی معاملات خراب ہے سیٹ سوٹ کر لیں کہ گھر میں گھر والے آنے والے. اس سنت پہ کتنے لوگ عمل پہ آئے؟ کتنی سنتیں. مسجد میں آؤ 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھو، تحیۃ المسجد ہے، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں. تو بے شمار سنتیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جن پہ عمل نہیں ہے. اور جو اختلافی چیزیں ہیں ان کا پورا اہتمام ہے، پوری تگ و دو ہے، کوشش ہے، لگن ہے، سب کچھ ہے. اللہ ہمیں جو سنتیں صحیح ثابت شدہ سنتیں ہیں اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اختلافی مسائل ہیں اللہ رب العزت ان میں بھی ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ.